السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور آج ان سے ایک نئے سوالات کا سلسلہ شروع ہونا بھی ہے. شروع میں بس ایک میرا سوال ہے، میں وہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اجالے مکمل بات کریں گے. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی بات تو کوئی بھی اپنا دھرم، اپنا مذہب بدلنے کو تیار ہوتا نہیں ہے. شاید لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک لیگل معاملہ ہوتا ہوگا جو باقاعدہ اپنے سماج کو چھوڑ کر، کلچر کو چھوڑ کر اتنی بڑی ہمت کرے. اور فار ایگزامپل اگر ہندو مسلم میں یہ بات ہو جائے، حالانکہ میرے نظر میں بہت کم لوگ ہیں جن کا اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ چینج ہوئے ہیں. تو بہرحال اگر بالکل شرکیہ ٹائپ کے نام ہو تو نام بھی بدلنا ضروری ہوتا ہے اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. بٹ جہاں تک آپ کے بارے میں ہمیں معلومات ہو پا رہی ہے اور آپ کے فالوور سے یا آپ کے جو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یا آپ کے ساتھ وہ بھی پروفیسی پا چکے ہیں، تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لوگ بھی ہیں اور مسیحی لوگ بھی ہیں. تو خیر میرا سوال یہ ہے کہ چاہے تو کوئی مسیحی ممبرس ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے نام کے، ان کے فادر پیرنٹل نام کے ریکارڈز ہوتے ہیں اور ان کے پیپر سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ مسیحی لوگ ہیں. ایسے ہی مسلمان لوگ بھی، ان کا نام، فادر کا نام سب باقاعدہ اوپن آئیڈینٹی ہوتی ہے اور ان کو کھلے ڈولے مسلم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ امیر فیصل لے لیجیے تو بالکل اوپن نیم ہے کہ مسلم نیم ہے. میرا سوال ایکچوئل میں یہ ہے کہ سپوز کوئی ان میں سے مسیحی مسلمانوں میں سے زاہد خان صاحب کو مان لے، ٹوٹلی ان کو نبی میں مان لیجیے، چلیے جو بھی کچھ ماننا ہے ان کا فالوور اپنے آپ کو کہے، تو اس کا مطلب آپ کی طرف سے تو کوئی ایسی بندش ہے نہیں کہ اس کو کوئی دھرم چینج کرنا ہے یا آن دا ریکارڈ کوئی چینجنگ کرانی ہے. مطلب مسیحی آدمی ہے یا مسلمان ہے، جو بھی اپنا نام ہے، سب کچھ اس کا ریکارڈ ہے، وہ ایز اٹ از چلتا رہے. تو آپ کو تو میرے خیال سے کوئی فرق نہیں، بس وہ اپنے مائنڈ کی سوچ اور پرورش اور اپنے بچوں کی نشو و نما اس طرح سے کر سکتا ہے جیسے آپ کی کھلی تھاٹس ہیں یا جو آپ کا نظریہ ہے. تو اس ریگارڈنگ تھوڑی جانکاری دے دیجیے گا. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے امیر فیصل صاحب، اس ہر مذہب کے اندر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر مذہب کو لیتے ہیں سائیکولوجیکل فیئر. ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے موت کے بعد. تو ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ہوتے تو دنیا دار ہے اور روحانیت سے اندھے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر توراۃ، انجیل اور قرآن بھی کہتا ہے یہ اندھے ہیں. یہ صرف انکار کرنا جو ہے روحانیت کا، یہی سب سے بڑا اندھا پن ہے. تو اب آ جاتے ہیں ان میں سے مائنورٹی لوگ جو سوسائٹی کی بیڑیوں کو توڑتے ہیں، یقین حکم کے ساتھ چاہتے ہیں روحانیت، چاہتے ہیں کہ جیسے اور لوگوں ملے یا بولے یا سچے بولے ملے. یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں، صرف وہ دنیائی کیڑے نہیں بلکہ جتنا تھوڑا بہتا کر کے وہ روحانیت کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ہر مذہب میں یہ لوگ بہت موجود ہیں. ہمارے جو لوگوں ہیں وہ ہے ون فیملی ورلڈ، سینڈ آن گاڈ، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے. تو اس لوگوں میں ہمارے اپنا ون فیملی ورلڈ میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ہم کبھی زور نہیں دیتے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑے. ہاں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے آؤ، کیونکہ جو بھی تم نے مذہب رکھا ہوا ہے اپنے پاس، وہ تمہیں آگے آنے کی دعوت دیتا ہے. تو ان کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اپنے مذہب کو پکڑو، نام بھی نہیں بدلنا، کچھ بھی نہیں کرنا. تو جب وہ مذہب کی دنیا سے نکل کر روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ خود ہی بدل جاتے ہیں. تو ان میں سے پھر بہت سے ہیں جو مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا کو مل کر نبوت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. چونکہ خدا کی ذات یونیورسل ہے، اس نے یونیورسل فریڈم دیا، ہر قسم کا، شعور کا، دماغ کا،
ضمیر کا، دل کا، روح کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف خدا آپ کو یونیورسل آزادی دے اور دوسری طرف شریعت لا کر آپ کو سوچنے سے بھی منع کر دے. یہ سوچ سکتے ہو، یہ نہیں سوچ سکتے. تو یہ شریعت جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس مذہب، جتنے بھی مذہب ہیں، میں ان کو مخلوق کہتا ہوں. یہ ان میں سے کوئی 10% بھی نکل آئے خدا کا پیغام تو غنیمت ہے. یہ انبیاء تھے جنہوں نے اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے وقت کے مطابق یہ معاشرے کی بہتری کے لیے نظام جاری کیا، اسے پھر خدا کا نظام دے دیا. تو ایسا نہیں ہے. اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کی ذات ہے کون. اس پر سب سے زیادہ بات اور مشاہدات میں پیش کر رہا ہوں انبیاء کی ہسٹری میں، صفات پہ نہیں، بلکہ وہ اصل خدا جو نہ دکھائی دینے والا، وہ اس کے متعلق بہت سے مشاہدات، تاکہ انسانیت خدا کے نزدیک آئے. اصل میں محترم زاہد خان صاحب، یہ سوال میں آپ سے اسپیشلی اس لیے ریز کیا اس وقت کیونکہ دماغ کی ایک عجیب و غریب سی حالت ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر مسلم دھرم اپنایا، اور آج جب جتنی بھی اس کی گہرائی میں جاؤ، جتنے بھی ان کے لوگوں سے ملو، یا خاص طور سے جو آج ویڈیوز ہمارے گروپ میں لگائی گئی لیڈیز اس پہ بول رہی ہیں، اور جتنی ولگر لینگویج یوز کی گئی ہے، خدا معاف کرے. خیر، میرا مقصد یہ تھا، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ کل ملا کے سر یہ ہے کہ بھلے ہی آدمی مسلمان پیدائشی ہے یہ ہے، لیکن اپنے بیچاروں کو، اپنے خیالات کو بدل سکتا ہے، بلندیوں کی طرف ان کو لے جا سکتا ہے، اور اپنے بچوں کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی گائیڈ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ اچھی روحانی زندگی جئیں اور یہ نفرتوں کی، یہ گالی گلوچ کی، یہ سب کچھ نہ جئیں. تو اس میں ایڈیشنل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی زاہد خان صاحب کی ٹیچنگز کو بہت اچھی مانتا ہے اور ان پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کی ٹیچنگز ہیں ان کو فالو بھی کیا جا سکتا ہے، آگے کے لیے گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے جنریشن کو، تاکہ اچھی زندگی پائیں. اور میری بات پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، تو آپ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کو کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نبی مانے نہ مانے، آپ کی طرف سے وہ بھی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ چیزیں بھی اب بہرحال سیٹلڈ ہو چکی کہ کوئی کسی بھی ریلیجن کا آدمی آپ کی بات کو یا آپ کی باتوں کو لے کر چلے تو اسے کسی بھی طرح کے کوئی مائنس پوائنٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سر بہت شکریہ آپ کی جانکاری دینے کے لیے، جزاک اللہ. جی شکریہ فیصل بھائی. میں ایکچولی ان کی اوپر کی بلکہ آپ کی آڈیو سن رہی تھی. میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں اور محترم زاہد خان صاحب سے سوال یہ کرتی ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ عبادات جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی وغیرہ کی وجہ سے وہ ایک رسمی کارروائی بن جاتی ہے، یعنی ان میں وہ روح نہیں رہتی جو وہ خدا تک پہنچا سکے انسان کو، اور خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا کر سکے. شاید اسی لیے آپ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مذہب اور شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، اور تاکہ لوگ اس کے پابند ہو کر عبادت نہ کریں، بلکہ جس کو کرنی ہے وہ محبت سے عبادت کرے. اور اس کے لیے آپ نے 2 ٹائم عبادات کے کہا کہ جو لوگ خدا کو پانا چاہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے کہ وہ ایک شام کو 4 بجے کے قریب 2 رکعت پڑھ لیا کریں، اور اس میں خدا تعالیٰ کے اس کو حاضر ناظر جان کر اس سے ہی ڈائریکٹ مخاطب ہوں، اور اسی طرح وہ رات کے 2 بجے بھی کر لیا کرے. اب سوال یہ ہے کہ میں اگلی آڈیو میں جہاں میں آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس کر دیتا ہوں، اور وہ گائیڈنس یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو موت کی زندگی کے بعد پیش آتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ اس شخص کی نیت کیا تھی، کس نیت کے ساتھ اس نے سفر کیا تھا، موٹیویشن، ڈائریکشن اینڈ ایکشن، کس چیز کے لیے اس نے کوشش کی تھی، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں موت کی زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں اپنی روح میں، کہ جو اندھیرے ہم اپنی روح میں لے کر وہاں جاتے ہیں. تو وہاں ججمنٹ نہیں ہے. وہ جو ججمنٹ ہم کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے، وہ تو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر روح میں نور ہوگا تو روح نکل جائے گی آگے.
نیچے کی طرف جائے گی. دوسرے، چونکہ خدا یونیورسل ہے، لہذا جو چیز آپ لمیٹڈ کر دیں گے وہ خدا کے یونیورسل کی خلاف ورزی کریں گے. جو چیز آسان اور کھول دیں گے انسانیت کے لیے، آپ روحانیت میں قدم رکھ دیں گے، کیونکہ وسیع چیز جو انسانیت کے لیے بہتر کرنا ہے یہ یونیورسل اور اسپرچولیٹی ہے. جو چیز کسی کے لیے تنگ کر دینا ہے یہ یونیورسل نہیں ہے. اس سے جو انسان ہوتا ہے ان کی سوچوں پہ پہلے لگانے، ان کو فریڈم آف اسپیچ نہیں دینی، تو یہ جو ہے چیز یہ آپ کی روح میں بدنما داغ پیدا کرتی ہے. تو یہ تھوڑی سی گائیڈنس ہے. کوئی مذہب بدلے یا دوسرا مذہب لے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی موٹیویشن، ڈائریکشن اور ایکشن کیا ہے. بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور عبادت میں لذت کوئی اتنی جلدی آتی بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، نفس کو اس کا ٹرین کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک جو صوفی مرشد تھے، ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ مجھے عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، تو میں 5 ٹائم نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے مزہ کوئی نہیں آتا، نہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں ڈر کی وجہ سے. کیا میں پڑھتا رہوں کہ چھوڑ دوں؟ ایسی عبادت مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ تو مرشد نے کہا کہ اگر تیرے گھر کے سامنے ایک گندا نالا پانی کا بہتا ہو، تو اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو اس نالے سے پانی استعمال کرے گا آگ بجھانے کے لیے؟ اس نے کہا جی ضرور، اس وقت تو جو بھی ہوگا وہ میں استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس گندے پانی کے نالے سے کھانا نہیں پکایا جا سکتا، کپڑے نہیں دھوئے جا سکتے، لیکن آگ بجھانے کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے. تو سو تیری عبادت جیسی بھی ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. تو اس بارے میں بتائیں کہ کیا جو رسمی عبادتیں لوگ کرتے ہیں انہیں اس کو ہی جاری رکھنا چاہیے؟ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے اور سمجھنے میں آسانی کرتے رہیں گے. تو جو چیز کرنی ہے وہ شعوری طور پہ کرنی ہے. تو پہلے یہ جانیں کہ جسم ایک درخت ہے اور روح اس کا پھل ہے. تو عبادات جو ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادات جو ہے وہ بھی خالی ہو جائیں گی. اچھا، اگر آپ کو عبادات میں مزہ نہیں آتا تو جو پھل ہے عبادت کا وہ محبت الہی ہے. آپ بھی محبت کے ساتھ نیکی کر کے دیکھیں، اس وقت دیکھیں کہ آپ کو کتنا سرور اور کتنی لذت آئے گی اگر آپ اخلاص شامل کر دیں اس میں، محبت الہی. یہ عبادت سے مراد بھی نہیں تھی کہ آپ کو ایک عادت پڑ جائے، جسم کو عادت پڑ جائے کہ اس میں انکساری ہو جائے. دماغ کی جو سوئی ہے وہ فکر الہی پر جا کر رکے اور سوچے زندگی کا مقصد کیا ہے. شعور سے مراد یہ کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے سوسائٹی کا، ان لوگوں کے لیے اویئر محتاط رہنا، ان پہ کیا گزر رہی ہے. ضمیر سے مراد یہ تھی عبادت کی کہ آپ اس بات ضمیر زندگی کو گزاریں جیسے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ ہو. اور دل سے مراد یہ تھی کہ جو محبت ہم خدا سے کرنا چاہتے ہیں اس کی پریکٹیکل بیس جو ہوگی وہ انسانوں کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ایکسرسائز تھی. نتیجہ اور پھل یہ تھا کہ محبت الہی جو ہے وہ اس کا انسان مجسم بن جائے. اسے ہی کہا گیا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی.
جی محترم، آپ نے درست فرمایا کہ اس کا پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے، لیکن ظاہر ہے درخت جب بویا جاتا ہے، پودا لگایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، تو اسی وقت تو پھل نہیں لگ جاتا نا. پھل لگنے کے لیے پودے کو درخت بننا پڑتا ہے، اور یہ سارا کچھ بڑی سلو ایک پروسیس ہوتا ہے. سوری کٹ گیا تھا. کئی دفعہ شروع میں اخلاص نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اخلاص آ جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے عبادات رسمی ہی ہوں لیکن جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی وقت درخت کے اوپر پھل لگ جائے گا. لیکن آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب اس طرح کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ واقعی خدا کو پانا چاہتے ہیں بس وہ 2 ٹائم کر لیا کریں، تو اس طرح تو پھر انسان بالکل ہی خدا سے دور ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ موسیٰ نے 3 دفعہ نماز فرض کی تھی، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی. تو یہودیوں نے کون سے پہاڑ ڈالیے؟ پھر محمد صاحب نے 50 نمازیں تھی، پھر 5 کروائی، 2 اور زیادہ، تو کون سے پہاڑ ڈال دیے؟ گر گئے پہاڑ. تو میں نے پہلے بھی کہا، جو آپ اس پوائنٹ کو اگنور کر گئی، کہ انبیاء کے آنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کے اظہار کو میں آسانی کر دے اور آسان طریقے سے انہیں خدا کی معرفت الہی کی طرف بلائیں. اب دیکھنا 1500 سال سے ایک نبی کو بھی نہیں زندہ چھوڑا، انہوں نے مار دیے. یہی حال عیسائیت میں ہے، نہیں مانتے. اور چند ہی یورپ کے اندر اتنی جلدی کئی نبی آ گئے ہیں میری وجہ سے. وہ اس لیے کہ سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ. میں انسانیت کو آسان طریقے سے، کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ آسان طریقے سے انسانیت کو میرے مطابق بتانا ہے، تو انسانیت میرے نزدیک آ جائے گی. 3 چیزیں ہیں جس پر میں زیادہ لیکچر دیتا ہوں. ہم کہاں سے ہیں، یہاں کیوں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد، اور ہم نے کہاں جانا ہے. ان چیزوں کو میں 3 چیزوں کو میں مذہب سے ہٹا کے روحانیت میں پیش کرتا ہوں. اس لیے میرے ہزاروں ماننے والوں میں اندھا پن دور ہوتا جا رہا ہے، نبی آتے جا رہی ہیں. باقی رہ گئی جو نماز جو ہے اثر کی، اس میں شعوری طور پر سوچنا ہے اور مناجات کرنی ہے کہ میری زندگی کا سورج اب غروب ہونے والا ہے. اسے بھی کہا جائے گا شعور میں آنا ہے، اویئرنیس. ایکچولی بہت جلد میں نے اگلی دنیا میں جانا ہے. رات کی نماز جو ہے وہ صرف اس لیے ہے، میں ابھی خدا نے کہا تھا جو مجھے تلاش کر کے زندہ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، اور میں ہی زندگی کا مقصد ہوں، میں ہی محبت کی مراد ہوں، یہ ان کے لیے ہے. تو پھر کہا، میں تو خیر اگر خدا نے پھر ایمفیسائز کیا، بتایا یہ بھی فرض نہیں ہے، تو جو چیز آپ یونیورسل طریقے سے سمجھائیں گی اور بوجھ نہیں ڈالیں گی، اس کے نتائج سب سے اچھے نکلیں گے. کہ آپ میڈیٹیشن کر دیں، آپ بچوں کے دماغ میں اسلام گھسا دیں، ہندو مت گھسا دیں، اور پھر وہ بچہ جسم کے ساتھ بڑا ہوتا رہے گا، لیکن اس کی یونیورسل شوائیں جو آ رہی ہے خدا کی طرف سے، وہ تو آپ نے بند کر دی. تو اب وہ جسم کے ساتھ وہ اپنا بڑا ہوتا رہے گا، لیکن اس کی روحانیت کی راہوں کو آپ نے روک دیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، جب آدم کو گائیڈنس دے رہا تھا خدا کے ساتھ، ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پہ کیوں نہیں مارا؟ اس کو گائیڈنس دی، اس کے شعور میں لے کے آیا، اس کو ایجوکیشن دی اس کو، لیکن فیصلہ آدم کو چھوڑ دیا.
انہیں چتر کیوں نہیں ماننے شروع کر دیے آدم کے؟ زبردستی کرتا نہیں کی. جب فیصلے میں آدم نے جو کچھ کیا وہ اس نے اپنی مرضی سے کیا. یہ یونیورسل ٹیچنگ ہے. تو آپ کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جیسے میں اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دوسرے مذہب کی اسٹڈی کرنی ہے، ان کی عبادات، سب کچھ فیصلہ تم نے اپنے آپ کرنا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک کام کرتا ہوں، مذہب سے نکال کے روحانیت کی دنیا میں ان کا قدم رکھتا ہوں تاکہ وہ اندھے نہ رہے. یہاں سے بس فرق پیدا شروع ہو جاتا ہے اور مذہب پیچھے رہ جاتے ہیں. جیسے ٹرین جا رہی ہے اور بس اسٹاپ آ رہے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. مجھے ان سب باتوں کی باریکیوں کا بہت اچھی طرح پتا ہے، لیکن جب میں سوال کرنے کے منصب پہ ہوتی ہوں تو میرے سامنے وہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں، تو ان کی طرف سے وہ سوال ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں. دوسری بات یہ آپ نے بالکل درست فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چھتر کیوں نہیں مارنے شروع کر دیے، سمجھایا. اور قرآن پاک میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین. تو مجھے ایک سلائیڈ کسی نے بھیجی ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو کہ خلیفہ ثانی تھے جماعت احمدیہ کے، جس میں وہ سلائیڈ یہاں پہ لگاتی ہوں اور اس کے بعد اس کے ریفرنس سے سوال کرتی ہوں. جی، چونکہ آپ اکثر ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کمال بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو وہ محمد سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سلائیڈ میں دیکھیں وہ کس سختی سے کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس نہیں کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن میں یہ سب کر لیتے. اب یہ دیکھیں ان کا لہجہ دیکھیں. کیا مذہبی رہنماؤں کو یہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال میرے پاس کسی نے بھیجا اور ساتھ سلائیڈ بھی. ایک گنہگار کی زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے جبکہ وہ نبی جیسی باتیں کرتا ہے، اور ایک نبیوں کی زندگی میں بھی وقت آتا ہے کہ جب وہ جبر پہ تل آتی ہے تو ہر چیز کو جگہ پہ رکھ کے مشاہدہ کرنا پڑے گا. نہ نبی اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے، اور نہ گناہگار ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے خارج کر دیا جائے. یہاں دونوں جگہوں پہ بیلنس نہیں ہے، توازن قائم نہیں رکھا گیا. اب انسانیت کا کیا کام ہے میں آپ کو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. تو رات انگیر بھی بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں سوال کرنے والا سائل مسلمان رکھتا ہے. معیار رکھا گیا ہے، خدا نے رکھا ہے یہ معیار. یہ خدا کی طرف سے الفاظ ہیں، اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے. مراد یہ ہے کہ انبیاؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور تمہیں ہماری آیات بیان کریں. اچھا، جب وہ پیغام دیں گے تو آیات کیا ہوگی؟ وہ انسانیت کو زندہ روحانیت میں داخل کریں گے. اچھا، اب اگر وہ جھوٹا ہے تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو تم پہ عذاب ہوگا. اس بات کا کوئی توجہ نہیں دلائی گئی. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس تعلیمات کو تم نے دل کی نگاہ سے پرکھنا ہے. اگر تم خدا کی طرف لے جاتی ہے تو تعلیمات لے کے آگے آ جاؤ. تمہیں خوف و غم سے نجاتے دی جائے گی، میرا خوف ہو. تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک انسان کی غلطیوں اور برائیوں اور اچھائیوں کو سامنے رکھ کے اسے خارج کر دینا، اسے کہتے ہیں ججمنٹ. اور یہ ججمنٹ کا اختیار خدا نے آپ لوگوں کو ہرگز نہیں دیا گیا ہے. تو جو اچھائی کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، جو بری بات کہے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو،
یا خلیفہ کرام. لیکن امیر فیصل صاحب یہ شخص کہتا ہے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور وہ سے بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور آگے نکل سکتا ہے. تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ ایک تو روبر صاحبہ نے بتائی ہے, ایک اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بیلنس کیا ہے, اس کی اسپرچل گروتھ کیا ہے. جو شخص محمد سے آگے آئے گا محمد صاحب سے, اس کی روحانیت کیا ہوگی. تو کسی چیز کو جج کرتے ہوئے جج ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے, دونوں طرف فیصلے سنتا ہے, دیکھتا ہے, گواہ, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دو ایک اسٹیٹمنٹ اٹھائی اور دو چیزیں اٹھا کے آگے رکھ دی. یہ تعلیم اس کی یونیورسل تھی کہ محمد سے بھی آگے ترقی کر سکتا ہے جہاں تک چاہے. یہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہوتے تو یہ کر دیتے, یہ ہٹلر نما ڈکٹیٹر نما اسٹیٹمنٹ ہے. تو انسان کے روحانیت اور اس کا بیلنس دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. جی محترم زاہد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ ان کی میسج کٹ جاتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ کئی دفعہ ان کی دہرا چکے ہیں اور بے شک ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے, تو اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا یہی کہنا ہے, میری کئی لوگوں سے بس بھی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو میں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں. وہ اپنی جو بڑا پن ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, ورنہ تو ان کے والد صاحب ساری عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہونے کا چرچا کرتے رہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کی اپنی سپیریئرٹی کمپلیکس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد میں نیکسٹ سوال کرتا ہوں. اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دلوں کو پھاڑ کر دیکھنے کا اختیار خدا نے مجھے نہیں دیا ہے. ہم تو اس کی اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی ہے اس سے فیصلہ کریں گے, اس کی زندگی پر یا اس کی جو پوری کتابیں ہیں وہ سب پڑھ کے پھر دعا کر کے. جیسے ایک دن جو زید بن حارثہ علی ہے, ایک شخص توڑ حملے کر رہا تھا اور نہیں مار سکا, پھر یہ اسامہ تھے, نام اس کا یاد نہیں ہے, ان کے قبضے میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن انہوں نے کہا اچھا تیری, تو اب کلمہ پڑھتا ہے, اسے قتل کر دیا, خوشی خوشی آ کے ہم سب کو بتا دیا. تو آپ نے یہ سنا تو کہا اللہ کا بے شک ہی, کیا تو اس کا دل بھر کے دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول کہہ رہے ہیں. اللہ کا بے شک ہی, اللہ کا بے شک ہی, اللہ کا بے شک ہی کہتے ہی چلے گئے. کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ایسی اسٹیٹمنٹ تھی اس نے. تو وہ کہتے ہیں صحابہ کہ مجھے اتنی دفعہ کہا کہ میرے دل پہ خیال بنا کاش آج سے پہلے میں کبھی مسلمان نہ ہوا تھا. تو اسٹیٹمنٹ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی کو دیکھیں گے اس کا اثر کہاں پڑتا ہے. اگر وہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو آپ نے مجھے دی ہے اس کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ پھر انسانیت پہ کتنا ظلم ہوگا. تو ہر چیز کو اس کی روشنی میں پرکھا جائے گا. محترم زاہد خان صاحب, کیونکہ آپ نے میرے سے سوال کیا ہے سر, اور میں تو بہت سیدھی سی بات بتاؤں, میری بات بری بھی لگ جاتی ہے شاید بہت سے لوگوں کو, بٹ معذرت سب لوگوں سے. میرے اکارڈنگ تو یہ ساری کی ساری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں. اور آج جو الزامات کہہ لیجیے یا میرا بتایا جاتا ہے, پیور ڈسکشن گروپ میں ممبرس بتاتے ہیں کہ امیر فیصل وقت شناسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کب کون سی بات بیٹر ہے, کب کون سے میجورٹی ممبرس چاہتے ہیں, کیا چیز چاہتے ہیں, ویسے ڈیسیزن لیتا ہے. تو سر میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تمام دھرم مجھے تو دکانداری ہی لگتے ہیں, اور اسی کے حساب سے جب جیسا وقت دیکھا ویسا اسٹیٹمنٹ دے دیا. میرے حساب سے تو یہ صرف اتنی بات کی جا سکتی ہے. شکریہ, جزاک اللہ. آپ کے حساب سے ٹھیک ہے, لیکن آپ کے حساب سے
یہ پوری دنیا کے رواج نہیں ہے کہ مذہب دکانداری ہے. مذہب زندہ خدا کی بھی خبر دیتا ہے. مذہب سے تھوڑا سا سفر کریں تو وہ قرآن سے سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دل دیکھے یقین کرو خدا پر، فرشتوں پر اور فلاں فلاں چیز پر، آخرت پر. تھوڑا سا آگے اگر قرآن میں تو چیلنج کرتا ہے کہ جو اس راہ پہ سفر کرتے ہیں نیت کے ساتھ، بشر حیات دنیا و آخرت، ہم ان کو پھل اس دنیا میں چکھا دیتے ہیں جو موت کے بعد ہوں. پھر تیسرے پڑھائی میں قرآن کچھ اور کہتا ہے کہ روحانیت کی دنیا میں قدم خدا کی آواز سنتا ہے، خدا اس کو آگے سفر کراتا ہے. تو مذہب کے اندر جو سب سے بڑی کھڑکی کھلتی ہے وہ روحانیت ہے. یہ دکانداریاں نہیں ہے. مذہب کے ساتھ مجھے آپ کا جو یہ اوپینین ہے اس سے بالکل بھی ایگری نہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، بے شک ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہمیں کسی کا دل پھاڑ کر دیکھیں، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں. جو بھی کوئی زبان سے کہتا ہے اسی پر یقین کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں جب تضاد ہوتا ہے تو انسانوں کو کچھ سوچنا پڑتا ہے. بہرحال میں اگلے سوال کی طرف آتی ہوں، اور ایک اور سلائڈ جو کسی صاحب نے مجھے بھیجی ہے اور اس سے اسی کے ریگارڈنگ ایک سوال بھی بھیجا ہے، تو میں پہلے سلائڈ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد سوال کرتی ہوں. تو میرے سامنے سارے انبیاء پیش کرو اور میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. قول فعل میں تو پھر ہر نبی کی تعداد آ جائے گا. میں بھی بشر ہوں، تو صرف قول فعل میں تعداد آ گیا تو کیا وہ نبی نہیں ہوگا؟ اس کے لیے پھر میں نے کہا ہر چیزوں کو موازنہ کرنے کے لیے ہر چیز کا پورا مطالعہ چاہیے. جی میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں اس لیے کہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. چنانچہ اس طریق سے تقریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے. سوال ان صاحب نے یہ کیا ہے کہ یہ صاحب جو بیان دے رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ ثانی جماعت احمدیہ کے، ان کے والد صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ قصر صلیب کے لیے آئے ہیں، اور وہ جس آنے والے کی خبر دی گئی تھی کہ وہ صلیب کو توڑ دے گا وہ ہیں. اور یہ اپنی خلافت کی بنیاد بجائے کسی اسلامی خلافت کے طور طریق پر قائم کرنے کے اس کو قائم کر رہے ہیں عیسائیوں کے طریق پہ، کہ جس طرح پاپائیت چل رہی ہے 1900 سال سے، تم بھی اس طرح کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لو تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اگر ہم دونوں قول اور فعل میں تضاد آ گیا تو میں بھی کہوں گا کہ اگر میں ساری اسٹیٹمنٹ پہلے مولانا صاحب کے لوگ تو ہزاروں تضاد میں پیش کر سکتا ہوں. اسی طرح محمود کے، پھر جو تیسرے اس کے بعد جو خلیفہ ہے پہلے طاہر احمد صاحب، ان ساروں کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں اتنے تعداد ہے. لیکن دیکھنے مجموعی طور پر ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ عیسائیت پھر اپنی خلافت جاری کی تو کافی دیر تک ہے، تو تم بھی ایسا کرو. میں نے پہلے کہا کہ الفاظوں کے ہیر پھیر میں چیزیں بعض اوقات کنفیوز ہو جاتی ہیں. میں اس سے مراد یہ لوں گا اگر میں لمیٹیشن یا نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوں. میں بہت منٹ سوچتا ہوں اور تنگ نظری سے نہیں سوچتا، تو میں اس کے مطلب یہ لوں گا کہ اس کو نظام کو قائم کرنے کے لیے خلافت کا ایک نظام چاہیے، اور یہ ہے بھی بڑا ضروری. اگر بعد میں نبی نہیں آئے تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے. یہ تو محمد صاحب نے بھی کیا، خلافت کا نظام قائم ہوا. وہ اس لیے کہا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. تو یہ اس لیے
ظاہر ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی خلیفہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے سوائے اپنے نبیوں کی تعلیمات کی اشاعت کریں. اپنے نبیوں کی تعلیمات کے اندر نیک نکالنا، غلطیاں نکالنا، یہ تو مجدد بھی نہیں کر سکتا. اگر آئے یہ کام تو پھر نبی کر سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں ہمارے دور میں. ہمارے دور میں کیا معیار ہوگا؟ خلیفہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ خدا نے کہا اتنے نبی آ گئے ہیں، ان میں سے کچھ ہوگا. تو وقت بدلتا جاتا ہے، اسفاد بدلتے جاتے ہیں، سوچ بدلتی جاتی ہے انسان کی جو جو روحانیت میں قدم رکھتا ہے. جی محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشگوئی کرتا ہے. رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی کی تھی. اس میں 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ کیونکہ اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی کیا اور محترم عبدالغفار جبہ صاحب نے کیا. اس کے علاوہ بھی اور بھی دعوے دار ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ مسیح صلیب کو توڑ دے گا، کسر صلیب کرے گا اور سوروں کو قتل کرے گا. مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں نے قرآن سے عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت کر کے صلیبی مذہب کے بنیادی ستون کو توڑ دیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور سوروں کے قتل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ صلیب کو توڑ دیا ہے، یہ تو بہت سے صوفی ہیں جنہوں نے پتہ کر لیا تھا کہ عیسیٰ ابن زکریا وفات پا چکے ہیں. یعنی کہ ان کے عقائد جب صلیبی کا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صلیب پر ہمارا خون دیا اس لیے عیسائی پر نجات پا گئی. اب پتہ لگے کہ وہ صلیب پہ چڑھ کے مرے نہیں تو عقائد تو ختم ہو گئے. سوروں کو مارے گا، یہ بھی عیسائیت کی طرف ہے. اب عیسائیت میں اتنے سور ہیں تو مراد یہ تھوڑی کہ وہ اپنا گوشت کاٹا کرے گا سوروں کا. مراد سور سے مراد یہ ہے کہ ان کے غلط عقائد جو ہوں گے ان کی درستگی کرے گا. تو صلیب بھی نہیں ابھی ٹوٹی، عیسائیت اپنے کسی بھی قائم ہے، دائم ہے. سور بھی نہیں ابھی مرے. غلام احمد قادیانی نے کہا تھا اپنے وقت کا مسیح میں ہوں، میرے بعد چاہے 10,000 ہیں. تو اگر ایک آدمی یونیورسٹی جاتا ہے تو اسے مراد یہ تھوڑی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا ہے، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے. آپ بھی مسیح ہو سکتی ہیں. اپنے آپ کو بچا جائیں تو مسیح سے مراد اپنے آپ کو بچا لینا، سیف کر لینا، تو آپ اپنے مسیح ہیں. خاندان کو خدا تک پہنچا دیں تو خدا تو خاندان کی مسیح ہے. سوسائٹی کی کشتی کنارے لگا دیں سیف تو آپ سوسائٹی کی ہیں. قوم کی کشتی کنارے لگا دیں، خدا سے ملا دیں، آپ قوم کی مسیح ہیں. دنیا کو خدا سے ملا دیں، آپ دنیا کی ہے. تو ہر نبی یہ بھی ایک مقام ہے، مسیح بھی ایک درجہ ہے. جو اصل بات ہے وہ خدا نے سب کچھ کہا مجھے، تو نبی بھی ہے، مسیح بھی ہے، تو مسیح زمانے بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے میرا دل ہے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کی پیشن گوئی کی ہے. آدم نے نوح کی پیشن گوئی نہیں کی، نوح نے ابراہیم کی پیشن گوئی نہیں کی، اور ابراہیم کے اندر جو اولاد پیدا ہوئی یہاں تک بھی کوئی پیشن گوئی نہیں تھی. یہ تو پھر یوسف نے کہا تھا بعد میں جو خدا تمہاری خبر لے رہا. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کے بعد ہر نبی پیشن گوئی کرے. یہ جو کہتے ہیں کہ پیشن گوئی کرتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے سچ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد صاحب کو بھی سمجھ نہیں لگی صحیح کہ مسیح جس کی طرف وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا عیسیٰ، پھر دوسری اسٹیٹ میں بدل کے کہتے ہیں امام بخاری میں
तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। अगर तुम्हारा इमाम तुम में से होगा तो पुराना ईसा तो नहीं आया फिर, तो ये कंफ्यूजन आ जाती है। अल्लाह नबी दूसरे नबी की पेशन गोई करता है, हर जगह पे ये बात ठीक नहीं बैठती। जी मोहतरम, मेरा ख्याल है इसका मतलब कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, इसका तो मतलब इमाम महदी था और ईसा मसीह एक अलग शख्सियत थी। लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया कि फिर सलीब तोड़ने से मुराद क्या था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने तो कहा ना कि जब ईसा की वफात साबित हो गई तो फिर तो उनकी मजहब का बुनियादी सतून ये है जिस पे सारी इमारत कायम है कि वो जिंदा है, खुदा का बेटा है, खुदा के दाएं हाथ बैठा है, वगैरह वगैरह। तो जब ये वफात साबित हो गई, श्रीनगर में मोहल्ला खानियार में कब्र साबित हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो बुनियाद जो थी वो खत्म हो गई। तो आप इसका क्या मतलब कहते हैं कि सलीब तोड़ने से फिर मुराद क्या है? क्योंकि जाहिर है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है और सूअरों के कत्ल से क्या मुराद है वो तो हमें भी पता है कि जाहिर है जंगलों में जाके वो सूअरों को तो नहीं मारता फिरेगा, लेकिन इससे मुराद क्या है? मैंने वीडियो में बताया तो है, सलीब से मुराद जो शिरक की बिल्डिंग खड़ी थी वो ये थी कि ईसा खुदा का बेटा है, सलीब पर मरा और जो भी उसके खून पर यकीन रखेगा वो निजात पाएगा। तो ये सलीबी ये तबों का एक खास हिस्सा है जिसे कहते हैं डेथ और रेजरेक्शन ईसाईयत में, मौत और फिर मौत से निकल जाना। तो गुलाम अहमद कादियानी साहब ये कह रहे हैं कि सलीब को तोड़ेगा, इनके शिरक की इमारत को तोड़ के रख देगा, यानी कि जब वो सारी चीजें साबित कर देगा। लेकिन ईसाईयत तो मानती नहीं कि उसने वफात पाई, श्रीनगर में उसकी कोई कब्र है, तो सलीब कहां पे टूटी? बाकी आ जाती है सूर। सूर भी ईसाईयत को ही कहती है, इनके गलत इकायत है। जैसे मुसलमानों को गाय कहा गया है, इनके गलत अकायद जो आ गए हैं तरीक़त में उनको दूर कर देगा, तौहीद का प्रचार होगा। और ये जो बना बैठे हैं खुदा का बेटा या खुदा बना बैठे इसको, ईसा को, ये तरीक़त को कत्ल कर देगा, खत्म कर देगा और ईसाईयत मुड़कर तौहीद की तरफ आएगी। यही मुराद है इससे, क्योंकि ईसाई कौम में सूअर है। सूअर से मुराद ये नहीं कि वो सूअर है, बल्कि ऐसे तरीक़ात आ चुकी हैं उनमें जिनसे बड़ा बिगाड़ पैदा हो चुका है तौहीद इलाही के अंदर। लेकिन ना वो सूअर खत्म हुए, ना वो सलीब टूटी, बल्कि उनकी अकायद जारी है बकायदा। जी मोहतरम, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो इसकी तशरीह की थी सूअरों को कत्ल करने की, उसमें उनका ये ख्याल था कि वो दलाइल की तलवार के जरिए जो उलमाए सू हैं उनको कत्ल करेगा। क्योंकि उलमाए सू के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने अपने मिंबर पर देखा कि सूअर और बंदर नाच रहे थे। तो ये इस्तारे जो थे वो जो गलत किस्म के उलमा थे इस्लाम में उनके लिए इस्तेमाल हुआ। बहरहाल ये मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ गया। जी मेरा अगला सवाल ये है कि आपने फरमाया कि आप आलम बाला में न सिर्फ जन्नतों की बल्कि दोज़खों की भी सैर करते हैं और हर किस्म के जहानों में आते हैं, आते जाते हैं, न्यूट्रल डायमेंशन में भी आते जाते हैं। तो क्या आपने तारीख की किसी मशहूर हस्तियों को वहां देखा दोज़खों में? आपने फरमाया ना जन्नतों में तो कोई पहुंचा ही नहीं है, कोई कहीं पहुंचा है, लेकिन दोज़खें भरी पड़ी हैं। तो क्या आपने ये जो लोग थे हिटलर, मुसोलिनी, फिरौन, हामान, कारून, नमरूद वगैरह इस किस्म के लोगों को वहां पे देखा? बहरहाल पहली वीडियो से मैं जो कह रहा हूँ कि उनके गलत अकायद दूर करेगा, आप कह रहे हैं दलाइल देगा, तो दलाइल तो अहमद का एक भी नहीं होते। बात यही थी कि उनकी तालीमात को जो है दुरुस्त करेगा,
اور دوسری طرف آتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. میرا اپنا ذاتی تو نہیں ہے کہ میں جب چاہوں بیٹھ کے سیر کے لیے جوتوں میں چلا جاؤں. یہ خدا پر ہے جو مجھے بلاتا ہے، مجھے دکھاتا ہے. تو سارے مشاہدات سے جو تعلیمات آتی ہیں بات میں وہ یہ ہے کہ انسان زبان اور دوست کو نہ گرے، وہ جگہ تو نہ جائے جو خالی ہے. تو ان سب سے تو ملاقات نہیں ہوئی. میری ہٹلر سے ملاقات ہوئی، مسلمان سے ملاقات ہوئی، میری چینز خانہ سے ملاقات ہوئی، اور اسٹالن سے ملاقات ہوئی، میری کارل مارکس سے ملاقات ہوئی. جن جن سے ملاقات ہوئی ان سب کو میں نے اندھیروں والی دنیا میں دیکھا جنہوں نے انسانیت پہ ظلم کیا تھا یہ لوگ، اور بہت ہی بری حالت میں دیکھا میں نے ان کو. تو سب سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو بہت سو سے ملاقات ہوئی، اور میں نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بتایا کس کس سے ملاقات ہوئی، جزاک اللہ. اگلا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کافی آپ کی آڈیوز وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ دیکھی ہیں جس میں آپ نے اکثر شریعت کی مثال دی کہ کچھ لوگ تھے جو ایک دریا پار کرنے لگے اور انہوں نے وہ کشتی کی مثال ہے آپ نے فرمایا، اور پھر وہ بعض ایسے بے وقوف تھے جنہوں نے پھر کشتی کو ہی سر پہ اٹھا لیا اور کہا کہ اس نے ہمیں دریا پار کرایا ہے لہذا اب ہم اسے لادے لادے پھریں گے، حالانکہ وہ صرف اس لیے تھی کشتی کے ادھر کے لوگ ادھر جائیں ادھر کے ادھر آئیں، یعنی پار کرتے رہیں. اب سوال میرا یہ ہے، میں ابھی جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود احمد صاحب سے کسی صوفی نے سوال کیا تھا کہ شریعت اور مذہب کی مثال کشتی کسی ہے اور خدا کی معرفت کی مثال گویا دریا کسی ہے. انسان کو معرفت کے دریا کو پار کرنے کے لیے شریعت اور مذہب کی کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ دریا پار کر لے یعنی وہ معرفت الہی کو پا لے، خدا کی محبت کو پا لے، تو کیا اسے پھر بھی کشتی کی ضرورت ہے؟ کیا وہاں اسے کشتی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ یعنی ظاہری عبادات نماز روزے وغیرہ کو ترک نہیں کر دینا چاہیے؟ تو مرزا محمود احمد صاحب نے جواب دیا کہ دریا کا تو کوئی کنارہ ہوتا ہے لیکن معرفت الہی کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، لہذا وہ جہاں بھی کشتی چھوڑے گا وہ ڈوب جائے گا. یعنی کشتی کو میں ہمیشہ اس کو بیٹھے رہنا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی کنارہ نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ان دونوں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ روحانیت میں پنکھ لگ جاتی ہے، نہ کشتی کی ضرورت نہ دریا کی، اڑ کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ایک پہاڑ میں سور لگانے کے لیے دوسری طرف جانے کے لیے ایک بہت درخت چاہیے، لیکن شاہین اس کو ایک منٹ میں پار کر جاتا ہے اور چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو جب منزل مل جائے، معرفت الہی کی دنیا میں داخل ہو جائے، تو یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اور جیسے جنتوں میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، تو اور جو قرآن میں بھی بتایا ہے 3 دفعہ کا تقویٰ گناہ جو ہوگا جو چاہے کرے، جب 3 دفعہ کا جو جس نے تقویٰ کیا، صبر کیا، پھر آگے آیا، پھر آگے معرفت کی دنیا میں، پھر تقویٰ کی دوسری دنیا میں، پھر تیسری دنیا میں، تو وہ گاہ کھانا تھوڑی شروع کر دے گا. ہاں لیکن شریعت کا بوجھ جو ہے اس پہ سے اتر جاتا ہے. اور میں تو اس شریعت کو بالکل نہیں مانتا جو یہ شریعت لے کے آئے موسیٰ کی یا محمد صاحب، اور نہ ہی عیسیٰ ابن زکریا نے ان شریعت کو منوایا بلکہ اکھاڑ کے پھینک دیا. جتنی ان کی زندگی یا تعلیمات ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے. اگر کہے کیسے،
تو میں ابھی مثالیں دینی شروع کر دیتا ہوں. ایک شریعت کو بھی نہیں مانا اس نے. محترم آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ میں تو شریعت کو نہیں مانتا، اور یہ مثال جو ہے یہی کشتی اور دریا والی اور یہ سب شریعت کی والی، یہ بات ہی غلط ہے. لیکن اور جب انسان شاہین بن جاتا ہے تو وہ اڑ کے پار پہنچ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ معرفت الہی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، لیکن اپنی آخری بیماری کے دوران شدید نکاہت کے عالم میں بھی وہ صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. حالانکہ ان پر سے تو شریعت کی پابندیوں کا بوجھ ساقط ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو معرفت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکے تھے. لیکن انہوں نے اس کو شاید امت کو درس دینے کے لیے کہ تم ایسا کرتے رہنا اور کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا، تو یہ جاری رکھا. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میں محمد صاحب کو آئیڈیا نہیں سمجھتا، میں یہ کہ ان کی میں اتباع کروں. ہمارے مشن کے اندر کسی نے شریعت کو فالو نہیں کیا اور محبت الہی کی سیڑھی سے میں نے نبی بنا دیا. یہ نبی بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا سے مل گئے، بلکہ خدا کا دیدار کیا، خدا سے بوسے کیے، بوسے دیے خدا نے، ہم کلامی کی، انتہائی محبت دی. تو محمد صاحب ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے. ہاں ایک نبی ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کا وہ حصہ مل گیا. جبرائیل نے کام کیا تھا، جبرائیل نے پیغام دیتا تھا، وہ انڈائریکٹ ڈائمینشن فرشتوں کی دنیا میں تھے، وہ کے پابند تھے. ڈائریکٹ ڈائمینشن آف گاڈ، خدا کے برائے راست ڈائمینشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا احسان ہے خدا کا کہ معاف کیا اور اچھی دنیا میں بچا دیا. جی ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ. اب یہ مجھے بتائیے پلیز کہ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے معجزوں کا ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے عصا کا اجتہا بننا اور ید بیضا، وہ جو ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور سفید ہو جاتا تھا، اس کا بھی ذکر آیا ہے. آپ ان معجزوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیسٹیمنی جو آپ نے سیکرٹ ٹیسٹیمنی لکھی ہے، اس میں کہیں بھی میرا خیال ہے آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا یا انہوں نے آپ کو کہیں نہیں بتایا کہ وہ عصا سانپ کیسے بن جاتا تھا. سانپ سے آگے والی باتیں بتاتا ہوں آپ کو. کہا کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ مار پتھر پر اور وہاں سے پانی نکلے. جب اس نے مارا تو مختلف چشمے پھوٹ پڑے. اب یہ کام کلام روحانی ہے، ظاہر دنیا سے لیا جائے گا تو پتھر مارا، عصا مارا، پانی نکلا اور پیا، بات ختم ہو گئی. پیغام یہ تھا کہ وہاں سے چشمے پھوٹے تو موسیٰ کے 12 قبائل تھے، یعقوب کے سوری، اور یہ لادی قبائل سے تعلق رکھتے تھے. تو اب مضمون یہ جاری ہے کہ جب عصا مارا لاٹھی تو جو 12 چشمے وہاں سے نکلے تو ہر قبیلے میں اپنی اپنی پیاس کے مطابق، روحانی پیاس کے مطابق ان کے لیے چشمے پھوٹ پڑے، انہوں نے اپنی پیاس بجھائی. یہی اٹھنے کا ہے 16 اٹھنے کو ذبح کر دیا. مراد جو تھی روحانیت میں نفس تھا کہ اس کو چلنے دو اور اس کو ذبح مت کرو، نافرمانی مت کرو خدا کی، اس کو اپنی نظر پانے دو، نفس کو نفس مطمئنہ میں لے آؤ. تو یہ پیغامات سارے روحانی ہیں. ان کو کوئی ایک دکان اگر ہو بھی گیا روزہ تو کون سی قیامت ڈال دی. لوگ ویسے کے ویسے نہیں، بلکہ مجھے دیکھ کے بھی عیسیٰ کے وہ اندھے کے اندھے رہے. اور پھر
جیسے سمندر کا نمکین پانی ہے، جتنے نیبو مانگو گے اور جیسے سمندر کا نمکین پانی پی کے پیاس اور بڑھ جاتی ہے. جہاں اس نے نیندیں ختم کی ہے تو 2-4 دکھا کے اور لائن لگ گئی تھی قطار، جب ان کو بیماروں کو شفا دی تھی تو اٹھا کے پتھر اس کو مارے. تو نیندیں جو ہے ان سے نہ کوئی فائدہ پہنچا ہے بلکہ تعلیمات سے ہمیشہ فائدہ پہنچا ہے. تو جب وہ تعلیمات پیش کی تو اس نے لوگوں نے انکار کر دیا. تو اگر موضوعات دیکھ دیکھی تو وہ کتابیں لگی تھی، وہ اپنے لوگوں کو بیماریوں سے شفات کر کے پھر پرانی دنیا میں چلے جاتے تھے. تو اس میں نے بہت کم ذکر کیا کیونکہ یہ مہربانی نے ٹھان لی ہے کہ یہ مجھے ایسے ہی ہوئے ظاہر میں، یعنی کہ چاند ٹوٹے ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا پھر جوڑ دیا. تو ٹھیک ہے، پھر قیامت آ گئی ہے، اب تم کس قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ تو یہ کہا گیا تو دیکھو قیامت آ گئی، چاند کے ٹکڑے ہو. محترم زاہد خان صاحب، چونکہ آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے لہٰذا ظاہر ہے ہم جو بھی ایسے سوال کریں گے آپ کے سوا کون ہے جس سے ہم کریں، طاہر القادری صاحب سے کریں یا مولانا وہ فضل الرحمان سے کریں، ظاہر ہے ایسے سوال آپ ہی سے کیے جائیں گے. یہ جو بھی موجے تھے، اگر یہ روحانی تھے یا یہ ظاہری تھے، بادی شکل میں تھے، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں نا. میں نے تو صرف یہ گزارش کی تھی بڑی ہی ادب کے ساتھ کہ کیا انہوں نے وہاں پر آپ کو اس بارے میں کچھ بتایا. یہ 12 چشمے پھوٹنے والا واقعہ تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ ہر گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا وغیرہ وغیرہ. اگلا سوال میں کریں. ظاہر بات ہے کہ میں آپ کو مشاہدات کی دنیا سے جو بات دیتا جاؤں گا. طاہر قادری اور فضل الرحمان یہ تو اپنی کتاب کے کیڑے ہیں، بلکہ ان سے تو میں مل چکا ہوں. طاہر قادری سے کبھی چوڑی گفتگو ہوئی، ہر چیز کو ذریعے طور پہ لیتے ہیں اور اسی لیے پروفیسر ہوتے بھی جاہل ہے. انہوں نے بتایا تھا لیکن اس کو کچھ اہمیت نہیں تھی کیونکہ اس موضوع سے سوائے بگاڑ کے اور کچھ نہیں نکلا. ادھر یہ دکھاتے تھے، ادھر وہ جادوگر تھے جو وہ بندی کر کے دکھا دیتے تھے. تو اس کے نتائج جو تھے وہ بہت برے نکلے اور رات میں جا کر کافی لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑ گئی. جی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 انبیاء کے ریگارڈنگ 2 چیزوں کا ذکر کثرت سے آتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو عصا کا ذکر جو ہم اوپر بھی بات کر چکے ہیں، وہ ان کے سامری جو جادوگر تھے بلائے گئے تھے مقابلے کے لیے، ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا وغیرہ. پھر جب وہ دریائے نیل یا سمندر جو بھی پار کرنا تھا وہاں بھی عصا کا ذکر آتا ہے کہ عصا مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر وہ پتھر پر مارا تو 12 چشمے ٹوٹ پڑے. بلکہ ابتدا ہی عصا سے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا عصا ہے، تو اس سے میں درختوں سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو عصا کا ذکر جو ہے کثرت سے ہے. اب میں اگلی آڈیو میں بات. اور دوسرے پیغمبر جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ریگارڈنگ قرآن کریم میں جب بھی بات آتی ہے تو ان کی قمیض کے حوالے سے آتی ہے. سب سے پہلے تو بھائی تھے جو ان کی قمیض پر خون لگا کر لے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھیڑیے نے کیا پورا ہی کھا لیا تھا؟ یعنی اگر مار بھی دیا تھا تو کچھ حصہ جو بچا تھا وہ تو واپس لے آتے، ساتھ قمیض صرف دکھا دی. بہرحال وہ بھی ان کا فراڈ تھا. پھر جب زلیخا کے ذکر میں آتا ہے تو قمیض پیچھے سے پھٹی یا آگے سے پھٹی وہ قصہ چل پڑتا ہے. اس کے بعد آخر میں آتا ہے تو پھر قمیض ہی تھی جو ان کے والد صاحب یعقوب صاحب کی آنکھوں پر ڈالنے سے ان کی بینائی لوٹ آئی. تو ان دونوں نبیوں کے ریگارڈنگ ان کے حضرت موسیٰ کے عصا اور حضرت یوسف کے قمیض کا ذکر اتنی کثرت سے کیوں آتا ہے؟
ان کے حضرت موسیٰ کے عصا اور حضرت یوسف کے قمیص کا ذکر اتنی کثرت سے کیوں آتا ہے؟ ہاں، اس نے بیڑی نے کہا تھا اگر میں تیرے یوسف کو کھایا ہو تو میرا رجوع 14 صدی کے یا 15 صدی کے لوگوں کرے خدا. اس لیے قمیص کا ذکر بہت دفعہ آتا ہے. اچھا، یہ تو خیر وضاحت بات کر دی. وہ جب اب یہ تو بیڑی کا ذکر تو خیر یہ بندر کا ویسے شروع ہوا ہے. تو رات جو پیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھائیوں نے کہا اس کو مارو نہ، بلکہ کوئی نہ ڈال کے چلے گئے. پھر کافر آیا تو دیکھا وہ تو کوئی میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو لے کر مصر کی طرف چلے گئے. پھر ذکر آتا ہے کہ اپنا کہ کپڑا پیچھے سے پھڑا ہوا ہے. زلیخا نے اگر پیچھے سے پھڑا ہے تو زلیخا کی غلطی، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی. تو یہ ریپ کا قصہ ہے. اس ریپ میں زبردستی میں یوسف کو 11 سال کی قید بھگتنی پڑی، کیونکہ فیصلہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ جو ان میں سے حکمت والا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ بے گناہ ہے، آگے سے اگر پھٹا ہے تو پھر یوسف بے گناہ نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے 11 سالوں سے کیا سنا تھی. آخری واقعہ جو ہے وہ ہے کہ جب بھائی نے ظلم کیے، بعد میں وہ مصر میں پہنچ گئے، خواب سنائی فرعون نے، 11 سال کے بعد کہنے سے نکلے تو انہوں نے بھائی کو معاف کیا. تو یوسف نے اپنی کمیز دی تھی، کہا کہ میں باپ کی سامنے رکھنا. جب رکھی گئی تو کہا اے مجھے یہ نہ کہنا کہ بڑا سٹیا کیا ہے، مجھے اس کمیز سے یوسف کی خوشبو آتی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. یہ اس کا کمیز کا کی کہانی. جی محترم، ان سارے واقعات کا تو مجھے اچھی طرح تفصیل سے علم ہے، بہت ڈیٹیل سے میں نے پڑھا ہوا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ 2 انبیاء ہیں جن کے ریگارڈنگ ایک ایک چیز کا ذکر کثرت سے آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی قمیض بار بار اس کا ذکر آتا ہے اور ان کے عصا کا آتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں ذکر آتا ہے. لیکن یہ بار بار ذکر قرآن میں ہی آتا ہے اور کسی کتابوں کا ذکر نہیں آتا. اتنا زیادہ بہت مختصر. اور جو موسیٰ کے بعد آئے عیسیٰ، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے اور یوسف اور ابراہیم سے بھی بڑا ہے، وہ تو اہمیت نہیں دیتے. تو خاص وجہ نہیں، جیسے خاص وجہ نہیں ہو سکتی جس کو کوئی مرے وہ کرنے میں ماتم ہوتی ہے، 4 رسائے جگہ چھوڑ کے اور برات میں ہو رہی ہوتی ہے، جنگ چلی ہوتی ہے. تو اس کے مطلب قرآن زیادہ بیان کرتا ہے ان موضوع کے متعلق. جی شکریہ زاہد خان صاحب. میرا آخری سوال یہ ہے کہ ساری انسانیت ہی خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے، پھر وہ کسی خاص قوم کو کیوں چنتا ہے؟ جیسا کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل کو چنا اور اب جرمن قوم کو چنا گیا ہے. کیا یہ امکان ہے کہ آئندہ کا جو نیکسٹ آدم ہوگا وہ افریقن ہو یا چائنیز یا جاپنیز قوم میں سے ہو؟ جیسے اولمپک شروع ہوتے ہیں تو ہر قوم ملک اپنی بیسٹ کوالیفکیشن کو ریپرزینٹ کر کے بھیجتا ہے. تو اب آدم مجھے چنا گیا، خدا کی دنیا آ گئی، آدم کی بات ختم ہو گئی، انسانیت پہ رہے گی، بلکہ آدم سے بھی زیادہ ان کو انعامات اور برکتیں ملیں گی. بلکہ مجھے تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اب
قوم کی تو بات ہی ختم کر دی خدا نے کہ یہ زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی اور یہ نئے آسمان اور نئی زمین شروع ہو جائیں گے. جب خدا نے نئے آسمان نئی زمین کی بات کی تو کیسی عزت ابراہیم اور کیسی قوم کیسا آدم سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. جاوید خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کے یہ جو آخری آڈیو آ رہی ہے اس کے بعد مائک فیصل بھائی کے حوالے کر دوں گی اور اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں ورنہ پھر وہ پراپرلی الوداعی کلمات آپ کے ساتھ ادا کر لیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محترم زید صاحب سے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد نبی کا آنے کا کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتا جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے. تو نبی جو بہت سارے کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ 30 دجالوں والی حدیث کے بارے میں بھی ذرا آپ کیا کریے، روشنی ڈالیے اس. یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا دین مکمل نہیں ہو چکا بلکہ افضل ہے. تو عیسائیت کا تو اس سے بھی زیادہ یقینی محکم ہے. دین مکمل ہوا ہے، روحانیت تو مکمل نہیں ہوئی. اور جیسا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین کے جو درخت ہیں یہ کمرے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی، کم پڑ جائیں گے، لیکن خدا کی معرفت الہی ختم نہیں ہوگی. تو ہم تو روحانیت کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی تھوڑی بات کر رہے ہیں. میں نے جیسے بتایا بھی ہے کہ خدا نے مذہب اور شریعت کی سب لپیٹ دی ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ روحانیت کی کر رہے ہیں جس میں مشاہدات اور خدا کے ساتھ سفر اور تجربات ہے، جس کی قرآن بھی بتا رہا ہے کہ نیا آسمان نئی زمین آئیں گے. نئے آسمان سے مراد خدا کے نیچے پوری ہو جائیں گی، نئی زمین سے مراد میں اہل دل ہوں گے. یہ نبوت میرے لیے ہے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں. دوسرے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اے خدا نے وہ برکتیں دی جو ابراہیم کو دی تھی اور ان کی اولاد کو. تو ابراہیم کی آنے تو روزے بھی تھے، ابراہیم کی آنے تو عورتیں بھی روزے تھیں، نبیاں تھیں. تو پھر جب نبی آنے تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں آپ کہ ہم وہ لوگ کر جو تم نے ابراہیم کی آن پہ کیے تھے. اور پھر آگے تمہارے قرآن جوڑ دیتے ہیں اور دنیا صدیقین و شہداء و صالحین کہ نبی بھی ہوں گے، صدیق شہداء صالحین بھی ہوں گے. تو پھر آپ وہ علامت کیوں مانتے ہیں کہ جب آپ کے اسلامی نبی آئے تو وہ برکتیں کیوں مانتے ہیں جو ابراہیم کو ملی تھی؟ سوچا کریں. محترم زاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. اجالا مغل مین پروگرام مینیجر، آپ نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا، آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینکس اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف نیو ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اب آپ لوگ اجازت دیجیے، نیکسٹ سیشن ود زاہد خان صاحب سے پروگرام سیٹل کر کے اناؤنس کر کے انشاءاللہ جلد منعقد کیا جائے گا. سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. امیر فیصل صاحب آپ کا اور مغل اجالا صاحب کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی سوال کیے اجالا ہی ہوتا رہا ہے، جیسے مغلوں کی بادشاہت پھیل رہی ہے. تو میری طرف سے بھی بعض اوقات جواب دیتے ہوئے کیونکہ میں پورے جوش اور معرفت الہی سے جواب دیتا ہوں تو اس کو بعض اوقات آفینسو سمجھ لیتے ہیں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں سب کا کہ وہ خدا کے لیے اور معرفت الہی کے